یہ اب تو پچھلے چند دنوں سے اندازوں کے اعتبار سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ جنگ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے یا کشیدگی مزید بڑھے گی، لیکن حالات و واقعات ایسے ہیں کہ معاملات ان کلیئر نظر آتے ہیں کہ کیا اب معاملات سیز فائر کی طرف جائیں گے اور آبنائے ہرمز کھلے گی یا نہیں۔ آپ کی نظر میں اگر فی الفور اس جنگ کو یہ نہیں رکتی ہے تو اس کے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیا اثرات ہوں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے پاکستان کو تو بہت سے مشکلات میں سے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے سارا فوسل فیول پر ہی اپنا دار و مدار کر دیا اور اس کی وجہ سے ہماری جو امپورٹ ہے، جیسے یہ ڈالر ٹرمز میں ہمیں لینا پڑے اور $100 سے اوپر چلا جائے برنٹ، تو بہت ہی پرابلمٹک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ قیمت یہاں بڑھتی ہے تو ہر چیز ہی مہنگی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ٹینڈنسی تھی ویسے ہی قیمتیں بڑھا دینے کی، اوپر سے اس کے بعد مزید، اور ریزرو بھی ہمارے پاس اب کتنے رہ گئے ہیں یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے۔ مگر جو سب سے مجھے افسوس کی بات لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تیل کی قیمت ایک دم سے آپ $55 بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف آپ کو تیل کی قیمت ہی بڑھانی چاہیے تھی، نہ کہ پیٹرولیم ریلی بھی آپ نے $105 جو اگر ہم اس کو ورک بیک کریں تو 38% ٹیکس، اور کون سی دنیا میں لیٹر کے اوپر آپ 38% ٹیکس لگاتے ہیں؟ تو یورپ اور کبھی اسکینڈینیویا کا بھی خیال نہیں آیا کہ ہم اس طرح سے اپنی جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کریں گے۔ ابھی مجھے اور بھی ایک طرف اشارہ کرنا تھا کہ آپ نے ابھی تک ٹیکس ایگزمپشنز تقریباً 3 ٹریلین کے قریب ہیں آپ کی، اور وہاں بھی آپ نے یہ کیا کہ سیل ٹیکس کو زیرو کر دیا تاکہ صوبوں کو حصہ نہ دینا پڑے، اور سارے کا سارا جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں لگا کے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ یہ ایک تو ویسے ہی آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے، صوبوں کے ساتھ بھی زیادتی ہیں، جی اور پھر اتنا زیادہ آپ نے اس کو بڑھا لیا ہے۔ تو کوشش کر لیتے کہ تھوڑی اپنی بھی جو تھی لیوش سپینڈنگ کم کر لیں، اور خرچے جو ہیں، یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے کہ ایسے ملک میں جہاں آپ نے 85,000 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے پول میں، اور برٹن میں آپ دیکھیں ان کے پاس 56 گاڑیاں ہیں، اور بلینز کا آپ جو ہے صرف یہ فیول ان کو جی دیتے ہیں گورنمنٹ کو۔ ساتھ میں میں دیکھ رہا تھا 19 سے اوپر جو تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایک کمپلسری مونیٹائز الاؤنس بھی دیں گے، وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں، گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے کو تو ہماری ٹھیک ہے معیشت میں، یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے خرابی کی نظر آتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایکسپینڈیچر سائڈ پر کسی قسم کی کوئی بھی اصلاحات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ٹھیک ہمارا ہے۔ ایک ہی بس کام ہے کہ ٹیکسز لگاتے ہیں، چاہے انڈسٹری بند ہو جائے، چاہے اس سے ہماری ایکسپورٹس پر برا اثر پڑے۔ اور امپورٹ کی سٹیج پر بھی میں حیران ہو رہا تھا کہ ابھی کروڈ آئل کے اوپر ہم نے اچھا خاصا ٹیکس لگا رکھا ہے۔ جی تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی افسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب ایسے کوئی رینی ڈیز آئیں گے تو اس کے لیے ہم نے کوئی انتظام بھی کر کے ٹھیک رکھا ہے، ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا۔ اور کیا انتظام ہونا چاہیے اس پہ میں آپ سے آگے بات کرتی ہوں۔ ہارون صاحب، حکومت کی جو ہینڈلنگ رہی اس غیر معمولی ایک تو صورتحال تھی انٹرنیشنلی، لیکن اس میں فوری طور پہ قیمتیں بڑھا دینا، پھر اس کے بعد ایک ایز آفٹر تھاٹ کفایت شاری مہم کا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو انہوں نے بات کی، اور پھر اگین اس کو ویکلی ریویو کا جو فیصلہ کیا گیا، اس ساری حکومتی ہینڈلنگ کو آپ نے اس جنگ کے تناظر میں کیسے دیکھا؟ جی ابسا، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک جو میئرز لیے گئے ہیں وہ کچھ تو ریاکشن ہے، جو اچانک آپ نے پریمپٹیو قیمت بڑھا دی فیوچرسٹک ٹرینڈ کو سمجھے بغیر، لیکن چلے آپ نے بڑھا دی۔ باقی جو انہوں نے ابھی میئرز اناؤنس کیے ہیں وہ سمبولک ہے ان مٹیریل ٹرمز، ان ٹرمز آف نمبرز۔ یہ جو ایک ایکسٹرنل شاک ہے وار کا، اس کے جو لاسز ہیں اس کا تو یو ول ناٹ ایون ریکور 10% آؤٹ آف دیٹ۔ تو یہاں جو ایکسٹرا آرڈنری کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے 3 لیول پہ پاکستان کو سیریس چیلنج آ رہے ہیں اور ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کا جو میکرو اکنامک بیلنس ہے وہ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ ریمیٹنسز اگر 10% بھی کم ہوتی ہیں تو $4 ارب ہے۔ اسی طرح اگر امپورٹ بل بڑھتا ہے، ہر $10 بڑھنے سے برینٹ آئل کی قیمت پاکستان کے اوپر 1 سے $1.5 ارب بڑھ جاتا ہے ہمارا امپورٹ بل۔ ایکسپورٹ 23% کم آئی ہے ایک ماہ میں،
کیونکہ زیادہ تر یورپ کو ایکسپورٹ جو تھی خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل وہ دبئی کی پورٹ کے تھرو جاتی تھی، وہاں ڈسرپشنز آ گئی ہیں. تو یہ جو ایک تو ڈالرز کی فراہمی اور ایکسٹرنل پیمنٹس کا بڑھنا، یہ پہلا کرنچ ہے جو حکومت کو چاہیے میز میں کہ ایسینشل امپورٹ کے علاوہ باقیوں کو ذرا ڈیفر کر دیں. دوسرا امپیکٹ ہے یہ ریمیٹنسز کم ہونے سے اور ہمارے ویسٹرن پروونسز جو بارڈر پر ہیں، اکانومی کا سلو ڈاؤن ہونا، ان امپلائمنٹ اور غربت کا بڑھنا. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو میگا پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، پل بنا رہے ہیں، سڑکیں ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کو امیڈیٹلی بند کر دیا جائے اور ڈیفر کر دیا جائے، اور ایک پول بنایا جائے کنٹینجنسی فنڈ کا کہ وہ ایمرجنسی کے لیے جہاں آپ نے سبسڈی دینی ہے، ہیلپ کرنی ہے اگلے 6-8 ماہ، اس کو استعمال کیا جائے. تیسرا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ایک انویسٹر کانفیڈنس کا ہے کہ خطے میں، پورے خطے میں جب انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے تو پھر پیسہ نکلنا شروع ہوتا ہے. انفارچونیٹلی زیادہ باہر جانے کی ڈیسٹینیشنز بھی نہیں ہے. پاکستان سے مڈل ایسٹ جاتا تھا، وہ تو اب رک جائے گا. اور فائنلی جو ہے انفلیشن، جب انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ جاتی دکھائی دے رہی ہے، اس سے شرح سود بڑھے گی. تو I see a significant decrease in Pakistan's GDP growth and social and development indicators ڈائریکٹ ہٹ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس ابھی تک کچھ دکھائی نہیں دے. ہارون صاحب، حکومت کی جو ہینڈلنگ رہی اس غیر معمولی ایک تو صورتحال تھی انٹرنیشنلی، لیکن اس میں فوری طور پہ قیمتیں بڑھا دینا، پھر اس کے بعد ایک ایز آفٹر تھاٹ کفایت شاری مہم کا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو انہوں نے بات کی، اور پھر اگین اس کو ویکلی ریویو کا جو فیصلہ کیا گیا، اس ساری حکومتی ہینڈلنگ کو آپ نے اس جنگ کے تناظر میں کیسے دیکھا؟ جی ابسا، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہے. اس کے اوپر آپ کو ایکسٹرا آرڈنری میز لینے کی ضرورت ہے. ابھی تک جو میز لیے گئے ہیں وہ کچھ تو ریاکشن ہے، جو اچانک آپ نے پریمپٹیو قیمت بڑھا دی فیوچرسٹک ٹرینڈ کو سمجھے بغیر، لیکن چلے آپ نے بڑھا دی. باقی جو انہوں نے ابھی میز اناؤنس کیے ہیں وہ سمبولک ہے. ان مٹیریل ٹرمز، ان ٹرمز آف نمبرز، یہ جو ایک ایکسٹرنل شاک ہے وار کا، اس کے جو لاسز ہیں اس کا تو you will not even recover 10% out of that. تو یہاں جو ایکسٹرا آرڈنری کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں 3 لیول پہ پاکستان کو سیریس چیلنج آ رہے ہیں اور ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے. نمبر 1 کہ آپ کا جو میکرو اکنامک بیلنس ہے وہ خراب ہو چکا ہے، کیونکہ ریمیٹنسز اگر 10% بھی کم ہوتی ہیں تو $4 ارب ہے. اسی طرح اگر امپورٹ بل بڑھتا ہے، ہر $10 بڑھنے سے برینٹ آئل کی قیمت پاکستان کے اوپر 1 سے $1.5 ارب بڑھ جاتا ہے ہمارا امپورٹ بل. ایکسپورٹ 23% کم آئی ہے ایک ماہ میں، کیونکہ زیادہ تر یورپ کو ایکسپورٹ جو تھی خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل وہ دبئی کی پورٹ کے تھرو جاتی تھی، وہاں ڈسرپشنز آ گئی ہیں. تو یہ جو ایک تو ڈالرز کی فراہمی اور ایکسٹرنل پیمنٹس کا بڑھنا، یہ پہلا کرنچ ہے جو حکومت کو چاہیے میز میں کہ ایسینشل امپورٹ کے علاوہ باقیوں کو ذرا ڈیفر کر دیں. دوسرا امپیکٹ ہے یہ ریمیٹنسز کم ہونے سے اور ہمارے ویسٹرن پروونسز جو بارڈر پر ہیں، اکانومی کا سلو ڈاؤن ہونا، ان امپلائمنٹ اور غربت کا بڑھنا. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو میگا پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، پل بنا رہے ہیں، سڑکیں ہیں، بلڈنگز ہیں، ان کو امیڈیٹلی بند کر دیا جائے اور ڈیفر کر دیا جائے، اور ایک پول بنایا جائے کنٹینجنسی فنڈ کا کہ وہ ایمرجنسی کے لیے جہاں آپ نے سبسڈی دینی ہے، ہیلپ کرنی ہے اگلے 6-8 ماہ، اس کو استعمال کیا جائے. تیسرا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ایک انویسٹر کانفیڈنس کا ہے کہ خطے میں، پورے خطے میں جب انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے تو پھر پیسہ نکلنا شروع ہوتا ہے. انفارچونیٹلی زیادہ باہر جانے کی ڈیسٹینیشنز بھی نہیں ہے. پاکستان سے مڈل ایسٹ جاتا تھا، وہ تو اب رک جائے گا. اور فائنلی جو ہے انفلیشن، جب انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ جاتی دکھائی دے رہی ہے، اس سے شرح سود بڑھے گی. تو I see a significant decrease in Pakistan's GDP growth and social and development indicators ڈائریکٹ ہٹ ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس ابھی تک کچھ دکھائی نہیں دے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.